ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا، اس نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ نماز کے اندر رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرنا یہ لازمی ہے۔ اور وہ صاحب اپنے بیان میں کہنے لگے کہ رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اگر کوئی شخص رفع دین نہیں کرے گا تو میں قرآن کو سر پر رکھ سکتا ہوں، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کی یہ باتیں سن کر، یہ گفتگو سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا، اس لیے کہ ایسے تو آپ نے صحابہ کے دور سے لے کر اب تک جو امت کی ایک بہت بڑی تعداد اسی طرح گزری ہے کہ جنہوں نے نماز میں رفع دین نہیں کی، ان کی سب کی نمازیں تو ضائع ہو گئی۔ 4 امام ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ۔ ان 4 اماموں میں سے 2 امام ایسے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رفع دین رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت نہیں کرنا چاہیے۔ کون فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ، یہ 2 حضرات فرماتے ہیں کہ رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرنا چاہیے، یعنی ہاتھوں کو یوں اٹھانا چاہیے۔ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ رفع دین کے اندر جو اختلاف ہے کہ رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہاتھوں کو یوں اٹھانا، رفع دین کرنا، یہ صرف افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے۔ جو حضرات فرماتے ہیں رفع دین کرنا چاہیے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ کرنا افضل ہے۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے رفع دین، وہ کہتے ہیں کہ رفع دین نہ کرنا یہ افضل ہے۔ رفع دین کرنا افضل نہیں بلکہ نہ کرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ اختلاف جو ہے وہ کس چیز میں ہے؟ رفع دین کے واجب ہونے اور فرض ہونے میں نہیں۔ یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے کہ رفع دین کرنا واجب نہیں، فرض نہیں، کسی کے ہاں بھی نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ جتنے بھی متقدمین ہیں، جتنے بھی اکابر گزرے ہیں، اسلاف گزرے ہیں، کسی کے ہاں بھی رفع دین کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ رفع دین کے کرنے اور نہ کرنے میں اختلاف صرف اس میں ہے کہ یہ کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر، اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ کرنا یہ بہتر ہے، رفع دین نہ کرنا یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں دیکھا صحابہ جو ہے رفع دین کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کیا کر رہے تھے؟ رفع دین کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں رفع دین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ عربی میں جب یہ جملہ بولا جاتا ہے مالی، کیا ہو گیا ہے مجھے، یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم رفع دین کیوں کر رہے ہو، اور پھر تشبیہ دی کہ رفع دین کرنا نماز کے اندر یہ ایسا ہے جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں حرکت کر رہی ہوتی، جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں حرکت کر رہی ہوتی ہے، اسی طرح تم بھی نماز میں جو رفع دین کر رہے ہو یہ تو تم اسی طرح جو ہے سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، یعنی ہاتھوں کو بلند کرنا بار بار رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، یہ کس کے خلاف ہے؟ یہ سکون کے خلاف ہے۔ اگر ایک آدمی بار بار رفع دین کرے گا تو نماز کے اندر سکون نہیں پایا جائے گا، اور اللہ کے رسول نے کس چیز کا حکم دیا؟ سکون کا حکم دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اللہ کے رسول کی نماز نہ سکھاؤں؟ اللہ کے رسول جیسے نماز پڑھتے تھے ویسے نماز پڑھ کے تمہیں نہ دکھاؤں؟ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز شروع کی تو صرف پہلی مرتبہ رفع دین کیا ہے۔ جیسے آپ جب نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں تو پہلی مرتبہ آپ ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک ہی مرتبہ رفع دین کیا اور اس کے بعد آپ نے رفع دین نہیں کیا۔ اور یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو غیر مقلد عالم جن کا نام ابن حزم ظاہری ہے، نمبر 2 دوسرے غیر مقلد عالم جن کا نام ہے شاکر، ان کا نام ہے، یہ 2 ایسے غیر مقلد عالم ہیں کہ جو اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ اور کچھ عرصہ قبل ایک عالم گزرے ہیں ناصر الدین البانی، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، یہ صحیح ہے۔ تو جو اہل حدیث علماء ہے، غیر مقلدین علماء ہیں، وہ بھی اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے کہ رفع دین کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ جب نماز شروع کرے صرف پہلی مرتبہ رفع دین ہے، اس کے بعد نماز کے اندر نہ رکوع جاتے وقت رفع دین ہے، نہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین ہے، اور نہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع دین ہے۔ رفع دین صرف نماز کے شروع میں ہے، باقی کہیں رفع دین نہیں ہے۔ اچھا، کچھ حضرات جو اس بات کے قائل ہے کہ رفع دین کرنا چاہیے، رفع دین کو وہ لازم سمجھتے ہیں، وہ بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں جس میں ہے کہ اللہ کے رسول جب رکوع جاتے تو تب بھی رفع دین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو تب بھی رفع دین کرتے تھے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، اس حدیث کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا بھی جائز ہے، رفع دین نہ کرنا یہ بھی جائز ہے، دونوں جائز ہے۔ اختلاف کس چیز میں ہے کہ بہتر کون سا ہے، رفع دین کرنا بہتر ہے یا رفع دین نہ کرنا بہتر ہے؟ ہم کہتے ہیں جائز دونوں ہے، رفع دین بھی کر سکتے ہیں، رفع دین نہ کرنا بھی جائز اور کرنا بھی جائز ہے، البتہ نہ کرنا یہ افضل ہے، یہ اولا ہے، یہ بہتر ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ رفع دین نہ کرنے کے جو دلائل ہیں وہ مضبوط ہیں۔ قرآن کریم کے اندر خود اللہ نے فرمایا کہ نماز کے اندر خشوع اختیار کرنا چاہیے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں کہ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رفع دین نہیں کرنا ہے۔ تو کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہے، اللہ کے رسول سے کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ رفع دین کیا ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مرتے دم تک جو ہے رفع دین کیا ہے، ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں جس میں دوام کا ذکر ہو، جس میں ہمیشگی کا ذکر ہو۔ اللہ کے رسول نے مرتے دم تک، وفات تک رفع الیدین کیا ہو، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے۔ جو کرتے ہیں ہم ان کو بھی ملامت نہیں کرتے، جو نہیں کرتے ہیں ہم ان کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ البتہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، اور وہ سر کے اوپر قرآن کو رکھ کر قسم کھاتے ہیں کہ نہ کرنے والوں کی نماز ہی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں کرنے کا ذکر آیا ہے، اگر کوئی شخص کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوام کا ذکر نہیں ہے، ہمیشگی کا ذکر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کا ذکر موجود نہیں ہے۔ ایک حدیث صرف پیش کی جاتی ہے کہ جس حدیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے وفات تک رفع دین کی ہے، اس حدیث کو خود اہل الحدیث کے علماء، خود غیر مقلدین علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ عطاء اللہ حنیف ایک غیر مقلد مستند عالم دین گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، اور اس حدیث کے اندر جس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ رفع دین کرنا اللہ کے رسول نے وفات تک کی ہے، مرتے دم تک اللہ کے رسول نے رفع دین کیا ہے، اس حدیث کے اندر 2 راوی ہیں، ایک کا نام عبد الرحمن ابن قریش ہے، دوسرے کا نام ہے محمد ابن عصمہ۔ یہ دونوں راوی جو ہے یہ جھوٹے ہیں اور یہ کذاب ہیں، تو یہ حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رفع دین کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، نہیں کرتا یہ بھی جائز ہے، دونوں پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ نہ کرنا جو ہے یہ بہتر ہے اور یہ افضل ہے احناف کے ہاں اور مالکیہ کے ہاں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں اور امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں۔ رفع دین نہ کرنا یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ رفع دین کیا ہے یا اللہ کے رسول نے وفات تک رفع دین کیا ہے، ایسی کوئی حدیث روایات کے اندر جو صحیح حدیث ہو، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔
اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ جب کرنا بھی جائز ہے نہ کرنا بھی جائز ہے تو پھر کر لیا کرو، کرنے میں کیا حرج ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں جس طرح کا ماحول ہو اس ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سعودی عربیہ کے اندر رہتا ہے، چونکہ وہاں عرب لوگ ہیں، وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یا امام شافعی رحمہ اللہ کو ماننے والے ہیں، تو وہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص وہاں رہنے والا ہے اس کو رفع یدین کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رفع یدین کی چھوڑنے کی وجہ سے فتنہ فساد پیدا ہو جائے۔ اور ہمارے اس بر صغیر کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، انڈیا کے اندر چونکہ حنفی مسلک رائج ہیں، یہاں آپ کو مفتی احناف کے ملیں گے، یہاں آپ کو قاضی جو ہے وہ احناف کے ملیں گے، یہاں آپ کو شیخ الحدیث، یعنی دینی جس شعبے میں بھی دیکھیں گے آپ کو حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہی ملیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ماننے والے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ماننے والے آپ کو کوئی علماء نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے یہاں پر اگر کوئی شخص رفع یدین نہیں کرتا تو اس کو رفع یدین کے کرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے، فتنہ پیدا ہوگا، فساد ہوگا، لڑائیاں ہوگی، اختلافات پیدا ہوں گے، جھگڑے پیدا ہوں گے۔ ان اختلافات سے، جھگڑوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں رفع یدین نہیں ہو رہا وہاں کرنے پہ لوگوں کو مجبور نہ کیا جائے۔ ہم جب مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے طلباء بھی تھے جو امام شافعی رحمہ اللہ کو ماننے والے تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ماننے والے تھے، ان کے پیروکار تھے، عرب ممالک سے آتے تھے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو ہمارے اساتذہ جب ان مسائل پہ گفتگو کرتے تھے، بحث کرتے تھے، اپنے دلائل پیش کرتے تھے اور ان کے دلائل کے جوابات بھی دیتے تھے، لیکن ساتھ یہ فرماتے تھے کہ اپنے وطن جب جاؤ گے، اپنے ملک جب جاؤ گے تو وہاں ایسا نہیں کہ رفع یدین کرنا تم چھوڑ دو، وہاں رفع یدین کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں فتنہ اور فساد جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔